فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی، مقدمہ دائر ہوا، تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی، بڑے دلائل دیے، بہت ساری باتیں سمجھائیں، کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دین میں آ جائیں گے، تھوڑے سے سمجھ جائیں گے، پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں، ذرا انہیں آ لینے دو، سمجھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں، ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے، انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے۔ جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا، اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی، سرکار نے رخ پھیرا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی، تو حضور نے فرمایا کرو۔ یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے، فرمایا تو کر تو صحیح۔ حضور وہ چھوٹی سی سفارش، فرمایا بول بات کر اسامہ، تیری بات کون لوٹاتا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے، قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا، حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے۔ میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، بس غضب سے ان کے خدا بچائے۔ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جہاں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے۔ فرمایا خبردار تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے ہیں میں ہانپتا کانپتا لرزتا مسجد سے چلا گیا۔ صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا، مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے، جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرے محبوب کے جملے، حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے۔ جتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا، اور فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا، فاطمہ بنت محمد کو بھی سزا ہوتی۔ بھیا لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا، محبت کچل ڈالتا، لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا۔ میں فاطمہ کے ساتھ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں۔ فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا، اپنی محبت کو، بولیے اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا، اور اللہ کے دین کو، میں دین کے معاملے میں کسی کی رعایت، یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے، ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں۔ کہتے ہیں میں تینوں خواب دیکھی سی راتی تو مینوں نظر آیا سا، بابا فرید صاحب بھی تینوں یاد کر رہے تھے میری خواب میں۔ اس کو چڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملات میں۔ کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا اتنا ہی کافی، دین کا رکھے چاہے نہ رکھے۔ میرے عزیز، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے، نہیں دی منڈا نہیں مانتا۔ محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو، لیکن بات تو سچی ہے نا، بولے نہ بے شک آپ حضرات، لیکن بات تو سچ، محبت دیکھنی ہے کہ دین؟ چلو جنہیں بولو انہیں تو دیکھو گے نا انشاءاللہ تعالی، باقی بھی انہوں نے دیکھ کے صحیح انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتے ہیں جی وہ فلاں نہیں مانتا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا، لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا، میں رب کا دین دیکھتا۔
میں حدود اللہ نافذ کرتا، حدود اللہ۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا۔ نبی رحمت علیہ اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا، بڑی محنت سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے، اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا، اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ حضور کا پسینہ گرتا تھا، اور احد میں میرے رسول پاک نے جو اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت کا نور عطا فرما۔ اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا، سوارا، اپنی اولاد کی قربانی دی۔ جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو، تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے، وہ تجھے پتا نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے؟ معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے۔ گویا حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے، میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا، تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا، تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی، ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی۔ اور میرے بھائی میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا، سوارا تھا۔ خیال کریں، غور کریں۔